الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی نہی منع کرنا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا سورۃ الفاتحہ میں بھی صراط مستقیم کا، صراط مستقیم پر چلنے والوں کا، پھر کتاب کا تعارف تھا، اور ایمان والے اور کافر اور منافقین کا ذکر تھا، لیکن کوئی حکم نہیں تھا۔ یہاں پر سب سے پہلا حکم ہے اعبدوا ربکم، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور جو سب سے پہلی نہی ہے جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ یہ دو باتیں، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بنیاد ہے پورے کے پورے دین کی، ان پر لگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانوں کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، ہم سے بعد میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی ہے کہ تم سے پہلے جتنی قومیں ہوئیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اور تم ایک ملت ہو، امت محمدی ہو، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تمہارے بعد چونکہ کوئی اور ملت ہوگی ہی نہیں، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں فرمائی گئی۔ تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر آسمان اور زمین دونوں کی شراکت سے تمہارے لیے رزق اور ضرورت کی چیزیں پیدا کی۔ یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو تم کو ہم حکم دیتے ہیں کہ عبادت کرو، تو اس پر جو آخرت میں اجر ہوگا وہ محض اللہ کے فضل سے ہوگا، وگرنہ جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دنیا میں دے دی ہیں یہ عبادت تو اس کا بھی شکرانہ نہیں بنتی۔ چنانچہ کسی بھی بادشاہ کے جو خدام ہوتے ہیں، بادشاہ کی ان پر عنایات ہوتی ہیں، اور ان عنایات کے بدلہ میں یہ اپنے اس محسن کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ ان کی اس شکر گزاری سے جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اسی کا بدل ہو جائے، اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے، وگرنہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو عنایات ہوئی ہیں ہم اس کا بھی بدل نہیں کر سکے، اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے، چہ جائے کہ اس کے بعد وہ کسی نعمت کا تقاضا کریں، کسی اور چیز کی خواہش کریں۔ تو اللہ رب العزت نے
ہمیں یہاں پر جو نعمتیں گنوائی ہیں یہی اتنی کافی ہیں کہ ہم ہر وقت اس مالک کی عبادت کرتے رہیں. آخرت میں جو کچھ ملے گا یہ تو محض اس کی عنایت ہوگی. چنانچہ احادیث میں بہت سارے واقعات ہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا جس سے وہ پانی پیتے، اور کسی کے لیے انار کا پودا لگا دیا جس سے وہ انار کھاتے، اور کسی کے لیے کسی ہرن یا بکری کا انتظام کر دیا جو آ کر وہاں ان کو دودھ پلا کے چلی جاتی ہیں، وہ دودھ پیتے اور ساری باقی وقت عبادت میں گزار دیتے. تو ان میں سے کچھ آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا اظہار کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں ہم نے اپنے فضل سے معاف کر دیا ہے، اپنے فضل سے جنت عطا کر دی ہے، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے جو 500 سال اور اتنے سال آپ کی عبادت کی ہے اے اللہ، اس کا صلہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تمہیں نعمت ملتی رہی چاہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، تو یہ سارا کچھ تو اس کا بھی بدل نہیں ہے. چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم کے پاس سے گزارو، تو وہاں سے گزارا جائے گا تو جہنم کی شدت گرمی سے ان کو ایسی پیاس لگے گی، یہ پانی مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ ساری عبادت دو تو پانی مل جاتا ہے. تو یہ ساری عبادت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو پھر ایک گلاس پانی کا ان کو دیا جائے گا. تو یہ تاثر اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اور اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں تمہاری عبادت تو اس کا شکرانہ بھی نہیں بنتی، بلکہ اس کے ایک دن کی نعمتوں کا شکرانہ بھی نہیں بنتی. چہ جائے کہ تم اس کی وجہ سے جنت کے اوپر اپنا استحقاق تصور کرو، وہ تو اس مالک کا فضل اور اس مالک کا کرم ہے. تو اس لیے یہاں پر کافی ساری نعمتوں کا اس مالک نے تذکرہ کیا ہے. اور پھر جو سب سے پہلی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے بڑا گناہ اسی کو تصور کیا گیا. چنانچہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شرک. حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھائی ہیں، ستیلے بھائی. تو انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا. حدیث شریف میں ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر کچھ یہودیوں کو دیکھا اور ان سے جا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کتنے برے لوگ ہو کہ تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا. تو انہوں نے کہا جواب میں، خواب کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے، جواب میں کہا کہ تم بھی اچھے لوگ نہیں ہو، اور جب کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ کا رسول چاہے. ویسے فی نفسی تمہارے اندر خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہ برائیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہیں، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے. اس کے بعد حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں آگے گیا تو آگے کچھ لوگ تھے، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ تم کتنے برے لوگ ہو کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ ویسے فی نفسی ہی تم اچھے لوگ ہو، لیکن تم بھی یہ جملہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، اور بیدار ہو کر میں نے چند ساتھیوں کے سامنے اپنے اس خواب کا ذکر کیا. اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو جا کر یہ بات ذکر کی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اور کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، چند لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو. آپ منبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ جملہ کہتے ہو اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں اس جملہ کہنے سے منع کر دوں، روک دوں، لیکن یہ آزار تھے جس کی وجہ سے میں نہ کہہ سکا. تو یہاں پر اگرچہ کہنے والے کا مقصد خدا نہ خواستہ کوئی شرک نہیں ہے،
کسی طرح سے بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ جو اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے، عام محاورات میں اس قسم کے لفظ ہم بولتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس یہاں بچے داخل کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سپرد اور آپ کے سپرد۔ تو اس طرح کے معاملات میں ہم لفظ بولتے رہتے ہیں، اور مقصد خدا نہ خواستہ کوئی شرک نہیں ہوتا، اور اس طرف بالکل خیال بھی نہیں ہوتا، اور شرک کا یہاں پر گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ ہلکا سا اس سے ملتا جلتا شائبہ بھی پیدا ہو تو اس امت کے لیے بطور خاص وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں اس سے منع کر دوں، چنانچہ آئندہ صرف یہ کہا کرو جو اللہ چاہے، اس کے ساتھ یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ کا رسول چاہے۔ تو شرک کے حوالہ سے ایسا ایک لفظ بھی زبان سے کہ جس میں ذرا سا شبہ پیدا ہو اور بطور خاص اس امت کے حق میں اس کی ممانت ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائیں اور اللہ تعالی کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں۔